وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، عمرے کے حوالے سے محترم بھائی کا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو بھائی یہ بات یاد رکھیں، کچھ علماء کا خیال ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا چاہیے، ایک سے زیادہ عمرے کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ جی، دوسرے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم ملتان سے گئے، جا کے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد پھر ہم 10 دن کے بعد مدینہ چلے گئے، تو مدینہ طیبہ سے پھر واپسی پر عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اب ہم ایک اور عمرہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہمیں مسجد عائشہ جانا پڑے گا؟ نہیں، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ مکے کے اندر موجود ہے وہ ادھر سے ہی احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے۔ ہن لہن ولمن آتا علیہن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جو مکہ کے اندر ہے، جہاں پر بھی موجود ہے، وہ وہاں سے ہی احرام باندھے اور عمرہ کر لے۔ تو آپ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اسی ہوٹل سے احرام باندھ کے تو پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہماری تحقیق میں یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، بس ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی کہ والد فوت ہو چکا ہے، اس کی طرف سے عمرہ کرنا۔ جی، فوت شدہ آدمی کی طرف سے عمرہ کرنے کی دلیل تو ہمارے علم میں نہیں ہے، البتہ اگر کسی نے نظر مانی ہو عمرہ کرنے کی لیکن وہ عمرہ نہ کر سکے، یعنی تو اس سے پہلے وہ فوت ہو جائے اپنی نظر کو پورا کرنے سے پہلے، تو پھر وہ بندہ جو ہے اس کا کوئی بیٹا وغیرہ یا کوئی بھی اس کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کسی نے حج کا ارادہ کیا ہو لیکن وہ پہلے ہی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی ہو عمرے کی اور وہ اپنی نظر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے مطلقاً میت سے عمرہ کرنا، اس بارے میں ہمارے علم کے مطابق کوئی بات نہیں ہے جی حدیث میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں جی کہ سنتے یہ آ رہے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا جی قبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، اس نے بخاری وغیرہ کا حوالہ دیا ہے۔ محترم بھائی، جو اس نے حوالہ دیا ہے وہ روایت جب سامنے آئے گی تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے اور وہ مولوی صاحب نے کیا سمجھا ہے۔ آپ ایسے کریں کہ وہ روایت مولوی صاحب سے لے کے نا تو سینڈ کریں، ایک بات۔ دوسری بات، سنن نبی داؤد وغیرہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کیا قبر کے اندر یہ سوال کیے جائیں گے کہ تیرا پروردگار کون ہے، من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا سوال ہوگا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جی، کہ تیرا نبی کون ہے، پھر تیرا دین اسلام کیا، جی، اس حوالے سے یہ 3 سوال تو واضح ہے نا۔ وہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت دیکھ لیں آپ، جی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے کتاب اثبات عذاب القبر، اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔ پھر چوتھا سوال بھی ایک ہوگا کہ جو بندہ یہ 3 سوالوں کے جواب دے دے گا نا صحیح، پھر اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ جواب کہاں سے ملے، تو پھر وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، اللہ کی کتاب پڑھی تو مجھے ان کے جواب مل گئے۔ مطلب کہ یہ تو ثابت ہے۔ باقی جو یہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، اب انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے، وہ کون سی حدیث ہے، ان کو وہ حدیث پیش کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب نے اس حدیث میں سے کیا اخذ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔